cause of disability in young adults when it comes to neurological disorders. ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں تقریباً 28 لاکھ افراد اس بیماری کا شکار ہیں تقریباً، اور یہ بیماری عام طور پہ خواتین میں زیادہ کامن ہے، اور لیکن وہ خواتین جو کہ اپنی ینگ ایج بریکٹ کے اندر ہوتی ہیں، یعنی کہ 20 سے لے کے 40 کے اندر، مین ایج آپ یہ سمجھ لیں کہ 30 سال کی خواتین کے اندر یہ بیماری عام طور پہ پائی جاتی ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ جس قسم کے مریض اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں گے تو وہ صرف مریض کی بات نہیں ہے، وہ اس کی پوری فیملی، اس کے نتائج جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر برڈن، ہیلتھ کیئر سسٹم اپنی جگہ، لیکن جو اوور آل سوسائٹی کو اس کا برڈن فیس کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہیوج ہے، کیونکہ یہ کوئی ایلڈرلی پاپولیشن کے اندر نہیں بلکہ ینگ ایڈلٹس کے اندر ہو رہی ہے. تقریباً دنیا کے اندر ہر 3000 میں سے ایک فرد اس بیماری کا شکار ہے، اور جن جگہوں پہ بیماری زیادہ پریولنٹ ہے وہاں پہ اس حد تک ہے کہ ہر 300 میں سے ایک فرد اس کے اندر ہے. جو میں یہ اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں اس میں آپ یہ سوچیں گے کہ پاکستان میں کیا ہے، تو پاکستان میں کیونکہ کوئی رجسٹری نیشنل لیول پہ اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اس کو آفیشیل نمبر کوٹ کر سکیں، لہٰذا ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے، ایک اندازاً 10,000 پیشنٹس ہمارے ملک میں اس وقت موجود ہوں گے، یہ ایک اندازہ ہے. لیکن آپ اس کے ساتھ یہ بھی ایک نیڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رجسٹری یعنی کہ ہمارے ڈیٹا بیس کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے اندر. تو یہ ملٹیپل سکلروسس کا تو نام آپ نے لیا جس کا شارٹ MS ہے. دیکھیں میرے خیال میں اس کے ساتھ ایک اور نام بھی آپ لگا لیں جس کو کہتے ہیں NMO. یہ دونوں بیماریاں ہیں جو کہ آپس میں ہم سسٹرز بیماری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر آج سے 20-25 سال پہلے جب اتنی اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے، ڈاکٹرز بھی، عوام الناس بھی، کہ MS ہو سکتی ہے پاکستان میں، تو ہمارا 20-25 سال کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اندازہ ہو کہ پاکستان میں بھی اتنی ہی کامن ہے جتنی شروع میں سمجھتے تھے کہ شاید یہ یورپین لوگوں کی یا جو گورے لوگ ہیں ان کی یہ بیماری ہے. لیکن نہیں، پاکستان کے اندر بھی ہمیں یہ احساس ہوا کہ MS جو ہے اس کے بہت مریض ہیں، جیسے ابھی بات ہوئی کہ، اور یہ سب سے زیادہ جوان لوگوں پہ حملہ کرتی ہے. لیکن MS کے ساتھ ساتھ جو میں نے دوسرا نام لیا NMO، جو اس کی ایک سسٹر بیماری ہے، وہ بھی اتنی ہی کامن ہے اور اتنی ہی معذور کرنے والی بیماری ہے. اچھا، اس میں جو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یہ اس کی ارلی ڈائگنوسس یعنی کہ تشخیص جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہم معذوری کو بچا سکتے ہیں. اور تشخیص جلدی کرنے میں 2 چیزیں سب سے ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس کی علامات کیا ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ علامات ہوتی ہے کہ بینائی ختم ہو جانا، اور وہ بھی اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بینائی ختم ہوئی اور کیونکہ کچھ عرصے بعد یہ تھوڑا بہت ہیل بھی کرتی ہے تو وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ڈیمیج چھوڑ جاتی ہے. یعنی کہ انسان کے دماغ پہ ہماری قوت مدافعت حملے کرتی ہے، دماغ پہ، حرام مغز پہ، اور کچھ نہ کچھ ڈیمیج چھوڑ جاتی ہے. بینائی کا ختم ہو جانا، چال میں لڑکھڑاہٹ آنا، زبان میں لڑکھڑاہٹ آنا، جسم کا ایک حصہ دھڑ کام نہ کرنا، دونوں ٹانگوں کا کام نہ کرنا، پیشاب پخانے کا کنٹرول متاثر ہونا، سنسناہٹ ہونا جسم کے مختلف حصوں میں، چکر آنا، تو یہ علامات ہیں. تو مریض کو، لوگوں کو پتہ ہو کہ اگر ایسی علامات ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. دوسرا، ڈاکٹرز کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو یہ پتہ ہو. اکثر لوگ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ آنکھوں میں سب سے پہلے یہ آنکھوں کی نس پہ حملہ کرتی ہے یہ، اور اکثر اوقات وہ ٹھیک بھی ہوتی ہے، ڈاکٹر نے دیکھا یا صحیح علاج نہیں کیا، اور بعد میں وہ اگر ٹھیک علاج نہ ہو، تشخیص فوراً نہ ہو تو پھر وہ بگڑ جاتی ہے. تو یہ اس کی علامات ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں وہ ڈائگنوسس میں ہے، وہ ایک ہی بات یاد رکھنے ضروری ہے کہ MRI اسکین، یعنی کہ دماغ کا یا حرام مغز کا MRI اسکین جو کہ اسپیشلائز اسکین ہے، وہ اس کی ڈائگنوسس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ ذرا مہنگا بھی ہوتا ہے. تو اس میں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ کو ہم، تو اس میں ہماری جو آپ لوگوں کے تھرو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے ہاسپٹلس ہیں، جتنے سیکٹرز ہیں، اس میں MRI اسکین کی فیسلٹی کو جتنا مریضوں کے لیے کم سے کم بلکہ مفت بنایا جا سکتا ہے وہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی ڈائگنوسس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہم نے آج کی بریفنگ کی اس میں ہمارا بنیادی طور پہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ینگ لوگوں کی بیماری ہوتی ہے، یہ لوگ زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا اتنے ارن نہیں کر رہے ہوتے ہیں یا ان کی انشورنس نہیں ہوتی ہے. ابھی ان کو ساری دنیا میں علاج گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، پوری دنیا میں نا. اور ہمارے ایون پاکستان میں بھی میں آپ کو بتاؤں KP میں جتنے MS کے مریض ہیں ان کو صحت سہولت کارڈ کے ذریعے علاج مل رہا ہے.
بلوچستان میں جتنے مریض ہیں ان کو صحت سہولت کارڈ کے ذریعے علاج مل رہا ہے. پنجاب کی گورنمنٹ ان کو فنڈنگ دے رہی ہے. لیکن سندھ میں اس وقت کوئی ایم ایس کے مریضوں کے لیے ہیلپ کا پروگرام نہیں ہے. ہم نے کئی دفعہ منسٹر سے بھی رابطہ کیا ہے, گورنمنٹ سے بھی, کہ بھائی سندھ میں آپ کم سے کم ہزاروں مریض ہیں, تقریباً ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ہر 1 لاکھ میں 10 لوگوں کو ایم ایس ہوتی ہے. تو اگر 1 لاکھ میں 10 لوگوں کو ہوتی ہے تو آپ سمجھیں پورے پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی ہے, تو اس میں سے 25,000 مریض ہوں گے کہ جن کو آن اینڈ آف ایم ایس کی سمٹمز ہوں گی نا. تو سندھ میں بھی کم از کم 7-8 ہزار مریض ہوں گے. لیکن گورنمنٹ, ہم نے کہا چلو آپ 100 مریضوں کو علاج دے دیں, کم سے کم کہ 100 مریضوں کو گورنمنٹ دے دے علاج, تو کم سے کم یہ ہوگا کہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں مریضوں کو فری علاج ملنا شروع ہو جائے گا. اس بیماری کا جو عرصہ ہے وہ کئی سالوں پہ محیط ہوتا ہے. لیکن اگر گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہاتھ ملا لے روش کے ساتھ, ڈاکٹرز کے ساتھ, تو ضرور ہم بہت سارے اور پیشنٹس کو ریچ کر سکیں گے. سو تھینک یو فار یور پریزنس ہیئر, فار دا پریس, اینڈ آئی لک فارورڈ کہ آپ لوگ اس کو پین پاکستان یہ نیوز کو یہ دس تھنگ کی اویئرنیس کو بڑھائیں گے. اور ایک اور جسٹ بفور آئی تھے ایک اور ایک پارٹ میں یہ کہوں گی کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا, ڈائگنوسز عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. 20s to 30s اگر عورتیں ہیں, ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ان کے سب سے زیادہ پروڈکٹیو ایئرز ہوتے ہیں. دیٹس وین دے اسٹارٹ دیئر فیملیز, دے گیٹ میرڈ. اور اگر کوئی عورت کو یہ ہو جائے تو آف کورس اس کا پورا امپیکٹ فیملی پہ آتا ہے. سو آئی تھنک جتنی ہم اویئرنیس اسپریڈ کریں گے وہ ہمیشہ کم ہی رہے گا اس ملک میں. سو پلیز آئی لک فارورڈ کہ ہم یہ اسپریڈ کریں فار مین ویمن ود ایم ایس آل اوور پاکستان کہ ان کو ٹریٹمنٹ ملے. السلام علیکم, میں حفصہ شمسی ہوں, مینیجنگ ڈائریکٹر روش پاکستان کی. ملٹیپل سکلیروسس تو ایسی بیماری ہے, نیورولوجیکل بیماری ہے جو کہ امپیکٹ کرتی ہے مین اینڈ ویمن کو. جنرلی ڈائگنوز ہوتا ہے بٹوین 20 اینڈ 40, یعنی کہ ینگ لائف میں. اور آپ کو پتہ ہے ینگ لائف میں اگر عورت کو امپیکٹ ہو جائے تو پھر دیٹس دا ٹائم جب اس کی شادی, بچے, پوری فیملی امپیکٹ ہو جاتی ہے. اور اگر مین کا ہو تو وہ ان کے پروڈکٹیو لائف, وہ جاب کرنے کی لائف آف کورس امپیکٹ ہو جاتی ہے. کیوں؟ بیکاز اوور ٹائم یہ اگر ڈائگنوز نہ ہو, ٹریٹ نہ ہو, تو پیشنٹ ویل چیئر باؤنڈ ہو جاتا ہے. لیکن اگر ٹریٹمنٹ ہو تو ہم اس کو ویل چیئر میں نہیں, اس کی پروڈکٹیو لائف کنٹینیو کر سکتے ہیں. روش اس ایریا میں ہیں فار دا لاسٹ 40 ایئرس. ہم پاکستان میں ہیں, انوویٹیو تھیراپیز لا رہے ہیں, اینڈ تھرو آ پیشنٹ سپورٹ پروگرام ہم نے تقریباً 50% ریلیف دے کر 25,000 پیشنٹس کو ہیلپ کیا ہے ان دا پاسٹ. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا دار و مدار روش کا ہے ریسرچ اور انوویشن پہ. یہ دوائی بھی جو ہماری ہے اور جو ہم دوسرے تھیراپیوٹک ایریاز میں ہیں, سارے ہمارے مالیکیولز ہائیلی ریسرچڈ ہوتے ہیں, ہائیلی انوویٹیو ہوتے ہیں. ہم کبھی کوئی ایسا کلیم نہیں کرتے جو ہم ایکچولی پروو نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں, روش 40 سال سے اس کنٹری میں ہے, اور یقیناً رہنے کے لیے انوویشن ہم دیتے ہیں تھیراپیز, تو وہ مہنگی ہوتی ہیں. ہم نے تو پیشنٹ سپورٹ پروگرام کے تھرو اس کا 50% کاسٹ ریڈیوس کر دی ہے. لیکن اس کے لیے اسینشیل ہے کہ وہ جو دوسرا 50% ہے وہ گورنمنٹ اپنے آپ پر لے, رائٹ. گورنمنٹ, NGOs, لیکن گورنمنٹ اویئرنیس اسپریڈ کرے, ڈائگنوسس میں ہیلپ کرے, ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کرے, کیونکہ اکیلے ہمارے لیے ناٹ پاسبل ہے ٹو ڈو اٹ. تو گورنمنٹ کا رول بہت بڑا ہے, اور اس کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ اب یہ اچھی بات ہے کہ صحت کارڈ آ چکا ہے KP سینٹر اور پنجاب میں. سندھ میں ابھی تک نہیں ہے, لیکن جب تک گورنمنٹ نہیں کرے گی صحت کارڈ کے تھرو, ہم اور صحت کارڈ مل کے کافی لوگوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں بہت ساری بیماریوں کے لیے. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو رہا ہے. تو آج یہ جو پریس بریفنگ تھی, یہ بیماری MS ہے, جس کے ساتھ ایک اور بیماری NMO, ان 2 بیماریوں کے بارے میں ہے. اس میں ہمارے جسم کی قوت مدافعت جو ہے وہ دماغ پر اور ہاڑ مغز پر حملہ کرتی ہے, اور سوزش کے حملے ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے کبھی آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی ہے, نچلا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے, ایک بازو ایک ٹانگ کام نہ کرے, زبان میں لڑکھڑاہٹ آ جائے, ہماری چال میں لڑکھڑاہٹ آ جائے, بیلنس خراب ہو جائے, اور پیشاب کا کنٹرول متاثر ہو جائے. تو یہ بڑی اس کی علامات ہیں. جوان لوگوں کو یہ متاثر کرتی ہے, اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ اس کی ارلی ڈائگنوسس, تشخیص جو ہے وہ فوراً ہونی چاہیے, تاکہ جب بھی بیماری کا حملہ ہو تو وہ کچھ نہ کچھ مکمل پرماننٹ ڈیمیج دماغ کو اور ہاڑ مغز کو نہ چھوڑ جائے. اور اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ MRI اسکین سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ کروانے کی اویئرنیس بھی ہونی چاہیے, اور اس کی فیسلٹیز بھی ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے, کیونکہ اکثر لوگ نہیں بھی کروا سکتے. لیکن اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ لوگوں کے لیے ہے کہ لوگ ان علامات کو نظر انداز نہیں کریں.
یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ہلکی سی ہماری نظر خراب ہوئی ہے، سنسناہٹ ہوئی ہے، بلکہ اگر علامات آئی ہیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. چاہے آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں. ہمارا تجربہ ہے 25 سال کا کہ غریب سے غریب مریض کا بھی ہم نے علاج کیا ہے، امیر سے امیر کا بھی علاج کیا ہے، اور اگر مریض پہنچ جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی راہ نکل آتی ہے، اس کی تشخیص بھی ہو جاتی ہے اور اس کا علاج بھی ہو جاتا ہے. چونکہ یہ جوان لوگوں پہ حملہ کرتی ہے یہ بیماری، تو جوان لوگوں کی ساری زندگی سامنے ہوتی ہے، ان کے گھر والے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہی میسج ہے کہ اس کی علامات ہوں تو نظر انداز نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، فوراً ارلی تشخیص کروائیں، اور پھر اس کا علاج کوئی نہ کوئی ہم ارینج کر ہی لیتے ہیں.